السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنس پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267۔ آیت نمبر 267 کا کچھ حصہ ہم پچھلے سبق میں ادا کر چکے ہیں اور بقیہ حصہ ہم آج کے سبق میں ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے، وَأَصْحَابَهُ الْكِبَارُ، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ صاد پر حروف میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اس کے بعد الف مدہ ہے تو ہم نے اس کو کھنچاؤ دیا ہے ایک الف کے برابر۔ وَأَصْحَابَهُ الْكِبَارُ، را موٹے حروف میں سے ہے، کِبَارُ، وَلَهُ، ہاں پر الٹی پیش کی وجہ سے اس کو ہم نے عام پیش کے مقابلے میں کھنچاؤ دے کر پڑھا ہے ایک الف کے برابر۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اب یہاں پر دیکھیں، ذُرِّيَّةٌ، یہاں پر دو مشدد حرف ہیں، یعنی کہ پہلے قا پھر یا۔ جو مشدد حرف ہوتا ہے اس کو دباؤ سے پڑھا جاتا ہے، پریشر سے، کیونکہ مشدد حرف جو ہے وہ دو دفعہ ادا کیا جاتا ہے، ایک دفعہ پیچھے کے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے اور دوسری دفعہ اکیلا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے ذُرِّيَّةٌ۔ اب یہاں پر تا کی تنوین کے بعد آنے والا حرف جو ہے غاد، یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو تنوین کے بعد اگر حروف اخفا کا کوئی حرف آ رہا ہے تو اس کو ہم نے مخفی کر کے ادا کرنا ہے۔ ذُرِّيَّةٌ، آگے دیکھیں، ضعفاء، غعفاء، عین حلق سے ادا کریں گے، فا کے بعد الف مد آ رہی ہے، یعنی کہ الف کے اوپر جو ہے بڑی مد ہے، اس کو ہم نے کھنچاؤ دینا ہے 3 الف کے برابر، یعنی کہ کم از کم 3 الف کے برابر اس کو لمبا ادا کرنا ہے۔ اس کو پڑھیں گے غعفاء۔ اب یہاں پر جو یہ درمیان میں آپ کو وقف کی علامت نظر آ رہی ہے صاد، ٹھیک ہے، اس کو وقف مرخص، یعنی کہ ایسا وقف جو رخصت دیا گیا ہو، یعنی کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں پر یہ علامت لگائی جاتی ہے وہاں پر بغیر ٹھہرے پڑھنا بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر وقف نہیں کیا جاتا، لیکن کسی وجہ سے، روانگی سے پڑھنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پڑھتے پڑھتے سانس ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، سانس جو ہے اور زیادہ سانس جو ہے لمبا نہ نکلے، تو اس کی وجہ سے ہماری سانس ٹوٹ جائے، اس کی وجہ سے ہم رک جائیں، تو وہاں پر رخصت ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ملا کر پڑھا جاتا ہے، پورا پڑھا جاتا ہے وقف کے بغیر۔ اس کو ہم پڑھیں گے ضعفاء، ٹھیک ہے، فَأَصْقَابَهَا، صاد یہ موٹے حروف میں سے ہے، فَأَصْقَابَهَا۔ اب یہاں پر جو ہے ہا کے بعد الف مدہ بھی آ رہی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے، تو اس کو ہم نے کھنچاؤ دے کر پڑھنا ہے، لمبا ادا کرنا ہے۔ فَأَصْقَابَهَا إِعْصَارٌ، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو خوب واضح کر کے اس کا فرق کرنا ہے، حمزہ اور عین، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک ہی طرح پڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ عین کو بھی حمزہ کی طرح اور حمزہ کو حمزہ کی طرح، لیکن یہاں پر ہم نے اس کا ڈفرنس کرنا ہے، فرق کرنا ہے۔ اعصار، ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا ہی تجوید ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم صحیح طریقے سے ان کے مخارج سے ادا کریں گے۔ اعصار فیہ،
یہاں پر را کی تنوین ہے، اس کے بعد فا ہے، حروف فا میں سے، تو اس کو ہم مخفی کر کے پڑھیں گے اعصار فیہ، یہاں پر یا مدہ کی وجہ سے اس کو ہم نے فا کو کھنچاؤ دیا ہے، نار فاحترقت، اس کو دیکھیں گے نار، را کی تنوین ہے، اس کے بعد فا ہے جو کہ حروف فا میں سے ہے، تو اس کو ہم مخفی کر کے پڑھیں گے نار فاحترقت، را موٹے حروف میں سے ہے اور حا کو حلق سے، فاحترقت، قاف حل کیا، قط، تا کو ہم نے سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے، فاحترقت، اب یہاں پر جو ہے وقف مطلق کی علامت ہے لیکن پیچھے سے ساکن حرف ہے، آگے دیکھیں کذالک، ذال نرم حروف میں سے ہے اور اس کے اوپر زبر ہے جو کہ کھڑی ہے، تو کھڑی زبر اور عام زبر کے درمیان فرق جو ہوتا ہے وہ صرف ان کی ٹائم پیریڈ کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے جو ہے کھڑی زبر، اس کو ہم نے عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ دے کر ایک الف کے برابر لمبا کر کے ادا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے كذلك يبين الله یا مشدد، ٹھیک ہے، مشدد حرف کو دباؤ سے پڑھتے ہیں یبین اللہ، لفظ اللہ کی لام پورا ادا کریں گے کیونکہ پیچھے سے پیش کا جو پیچھے کے حرف پر پیش ہے، یبین اللہ لَكُمُ الْآيَاتِ، اب یہاں پر دونوں جگہ پر کھڑی زبر ہے تو ہم نے دونوں جگہ پر کھنچاؤ دے کر پڑھنا ہے لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ، مشدد لام ہے، اس پر دباؤ ڈالیں گے لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، یہاں پر واو مدہ ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے واو کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ دیا ہے تتفکرون، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔